کہ شب برات کے 5 بنیادی اعمال ہیں. بس یہ اعمال سن لیں، یہی ہمارا ذکر ہے، اور اسی کا ثواب اللہ ہمارے مرحومین کو دے گا. ہم آپ سب عمل کریں گے، خدا ہمیں بھی ثواب عطا کرے گا، اور ہمارے مرحومین کو بھی خدا اس کا ثواب ہے. پروگرام آپ کا بیان کر دیا جائے. بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. 15 شعبان المعظم کی رات، کل رات نہیں، پرسوں والی رات، پرسوں جو رات ہوگی وہ 15 شعبان المعظم کی رات ہے، اور اتنی بڑی بابرکت رات ہے کہ ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے. یعنی پورے سال میں شب قدر افضل ہے، اور شب قدر کے بعد شب برات کی رات سب سے زیادہ فضیلت کے لحاظ سے بلند درجہ رکھتی ہے. اور اس کے بعد شب قدر کیا ہے مومنین کرام؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس رات کو اللہ نے 1000 مہینے سے افضل بنایا ہے. یعنی 80 سال کی عبادت کے برابر ثواب ملتا ہے جو شب قدر میں عبادت کرتا ہے. اب خود اندازہ فرمائیے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا، اس کی اتنی برکت ہے، تو جس رات اللہ نے وارث قرآن کو بھیجا، ہمارے زمانے کے امام کو بھیجا، اللہ نے اس رات کو شب برات بنا دیا. برات کہتے ہیں نجات والی رات، دوری والی رات. یعنی اس رات بیٹھ کر عبادت کرتے جاؤ گے، اللہ تمہیں گناہوں سے دور کرتا چلا جائے گا، امام زمانہ کے قریب کرتا چلا جائے گا. اور اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ اس رات کے اندر مومنین کرام ہمارے 5ویں معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، توجہ کیجیے گا، اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میں شب برات کی رات کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاؤں گا. سبحان اللہ، اتنی بڑی رات. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے، شب برات میں جو مجھ سے سوال کرے گا، حلال کا، حرام کا نہیں، معصیت کا نہیں، گناہ کا نہیں. معصوم فرماتے ہیں اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ آج رات تم مانگو گے، میں اللہ تمہیں ضرور عطا کروں گا. اور اس کے بعد میرے دوست بزرگوں، اسی رات کو جو ہے وہ ہمارے وقت کا امام 255 ہجری میں اس دنیا میں 15 شعبان المعظم کی رات کو دنیا میں تشریف لائے تھے. اس رات کے اعمال میں پہلا عمل ہے غسل کرنا. یعنی شام کے وقت آپ غسل کریں، کہ غسل شب برات کرتا ہوں قربتاً اللہ. معصوم فرماتے ہیں جو بندہ غسل کرے گا، شب برات کے غسل کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا. چوتھے امام امام علی زین العابدین علیہ السلام، مولا نے بڑی عظمت بیان فرمائی. اس رات کی اتنی بڑی فضیلت ہے، مولا فرماتے ہیں شب برات جو جاگے گا، قیامت کے دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، لیکن شب برات میں جاگنے والے کا دل خدا قیامت کے دن زندہ رکھے گا. خود انصاف فرمائیں، جس رات جاگنے کا اتنا ثواب ہے، عبادت کا کتنا ثواب ہوگا. اس رات کا پہلا عمل ہے وہ کیا کرنا؟ غسل کرنا. دوسرا عمل ہے جاگنا، شب بیداری کرنا. تیسرا عمل ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا. مخصوص زیارت ہے، وہ پڑھیں گے تو اس کا اور بہت زیادہ ثواب ہے. کتنا ثواب ہے؟ سبحان اللہ. مومنین کرام، کوئی MNA، وزیر، مشیر، کوئی صدر، وزیر اعظم کسی محفل میں ہو، ہم سے مصافحہ کر لے، ساری زندگی وہ تصویر دکھاتے ہیں، جناب ہم اتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت نے ہم سے مصافحہ کیا، ہم نے ان سے جا کر سلام کیا، انہوں نے ہم سے ہاتھ ملائے. نبی پاک فرماتے ہیں، معصوم مولا فرماتے ہیں، شب براعت جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑے گا، قیامت کے دن 1.25 لاکھ نبی اس سے مصافحہ کریں گے. 1.25 لاکھ نبی، ایک نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، 1000 نہیں، 1.25 لاکھ نبی اس سے مصافحہ کریں گے جو شب برات میں مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کرے گا. یقیناً کسی سائل نے پوچھا ہوگا، مولا وہ لمبی زیارت، میرے پاس وہ کتاب نہیں یا میں پڑھ نہیں سکتا. سبحان اللہ. مولا صادق کی جملے، سبحان اللہ، اس سے بڑی بھی کوئی ثواب کی وہ کوئی سیل ہو سکتی ہے. مولا نے فرمایا شب برات دائیں بائیں دیکھ کر اتنا کربلا کی طرف رک کر کے کہہ دو گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا فرماتے ہیں امید ہے یہ لفظ سلام کے ادا کرو گے، آقا حسین کے صدقے میں اللہ تمہارے نام اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھ دے گا. عقید و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
فرماتے ہیں اپنی زوجہ سے خطاب کر کے فرمایا یہ عام رات نہیں، اس رات رزق تقسیم ہوتا ہے، اس رات بیماروں کو شفا دی جاتی ہے، بیماریاں دور ہو سکتی ہیں، حج و زیارات کے لیے جانے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، لہٰذا اس رات خدا سے بخشش مانگیں۔ اس دور کا قبیلہ بنی کلب سب سے بڑا تھا۔ حضور نے مثال کے طور پر فرمایا بنی کلب کی جو بکریاں ہیں ان کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ گناہ گاروں کو اس رات میں معاف کرتا ہے۔ یعنی ایک بکری پر کتنے بال ہوتے ہیں اور ہزاروں بکریوں کے کتنے بال ہوں گے۔ وہ تشبیہ کے طور پر فرمایا کہ اس رات گناہ گاروں کے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، صدقہ مولا مہدی کا اللہ کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ بخشش کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، خدا سے مانگیں، بے حساب طلب کریں، وہ کریم خالق ہمارے امام کا صدقہ آپ کو بے حساب عطا کرتا چلا جائے گا۔ اور چوتھا اس رات کا بہترین عمل ہے تسبیحات اربع پڑھنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن اعمال شب برات میں یہ ذکر ہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ۔ یہ تھوڑی سی ترتیب کو آگے پیچھے کر کے پڑھیں گے تو معصوم مولا باقر فرماتے کہ اللہ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو 100 مرتبہ یہ تسبیحات اربع پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا آسان ہے، 10-20 منٹ مصلی پر بیٹھ کر کتنے ہمارے گناہ ہیں۔ یوم تبلی السرائر، قیامت کے دن راز کھولے جائیں گے، او میرے بندے تو نے فلاں جھوٹ بولا تھا، فلاں کی غیبت کی تھی، وہاں شرمندگی سے بچنا چاہتے ہو، اس رات بیٹھ کر 100 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھو گے، خدا معاف بھی کر دے گا اور قیامت کے دن یاد بھی نہیں کرائے گا کہ تو نے کتنے گناہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ کا ہی فرمان ہے کہ اس رات نماز پڑھیں، اور جو 2 رکعت میں نے آپ کو نماز بتائی کہ نماز پڑھتا ہوں شب برات کی، الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد قل ھو اللہ احد کی تلاوت کریں، سلام کے بعد تسبیح سیدہ پڑھیں، 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور آخر میں 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ مفاتی میں اور تحفۃ العوام میں دعا ہے وہ پڑھیں، اور اس کے بعد جو مانگیں آقا دو جہاں فرماتے ہیں بارش کے قطروں کے برابر بھی تمہاری خواہشات ہوں گی، اللہ ہر خواہش کو پوری کرتا چلا جائے گا۔ اور آخری عمل ہے، اور یہ بہترین خلاصہ ہے شب برات کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس رات نماز، تلاوت، عبادت، دعا میں جاگ کر بسر کرو، اگلے دن روزہ رکھو، اس طرح اللہ تمہیں 15 شعبان المعظم کی شام سے پہلے آتش جہنم سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک رات جاگ کر، ایک دن میں روزہ رکھ کر اگر انسان کو آتش جہنم سے نجات مل سکتی ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ میرا اللہ تجھے مولا حسین کے آخری سجدے کا واسطہ، ایک جملہ مصائب کا، تاکہ ہماری آنکھوں سے آنسو آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول فرمائے۔ کہ مولا حسین علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہمارے زمانے کے امام کہتے ہیں میرے جد حسین، میں آپ پر آنسو نہیں بلکہ خون کے آنسو روتا ہوں۔ اجرکم علی اللہ زادارو، آپ نے یہی سنا ہے نا، ہمارے مولا سجاد 35 سال تک خون کے آنسو روتے رہے۔ عزادارو انصاف تو کرو نا، 35 سال تک مولا سجاد خون کے آنسو روتے رہے، ہمارے زمانے کا امام 1000 سال سے زیادہ خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ایک عالم جب عالم خواب میں مولا مہدی علیہ السلام سے ملاقات کا شرف ملا، پوچھا مولا کس کو روتے ہیں؟ یقیناً فرمایا ہوگا اکبر کی جوانی کو روتا ہوں، اپنے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو کو روتا ہوں، اپنے دادا حسین کے مشکل سے گھوڑے سے اترنے کو یاد کر کے روتا ہوں، لیکن جس بات پہ میں روتا ہوں، کہاں کوفہ شام کے بازار، کہاں علی و زہرا کی بیٹیاں، یہی یاد کر کے میں تمہارے زمانے کا امام پانی نہیں خون کے آنسو روتا ہوں۔ ہائے وہ عصمت و طہارت کی مالکہ بی بی جو اپنے نانا کے روزے پر آدھی رات کو جاتی تھی، دن کا عالم ہے، بدماشوں کی بھیڑ ہے، سر پر چادر نہیں ہے، کون سی کائنات میں اتنی بڑی پردہ دار بہن ہے؟ اللہ آپ کو کربلا لے کر جائے جہاں میرے مولا دفن ہے، تلہ زینبیہ 70 قدم کا فاصلہ ہے۔ میری آقا زادی دیکھتی رہی، کیا خیال ہے دیکھتی رہی، محبت نہیں تھی بھائی سے، اتنی محبت تھی بی بی زینب کو بھائی حسین کے ساتھ۔ اللہ آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے۔ جب مدینے سے روانہ ہونے لگے نا، کہا میری بہن میں بانی شریعت ہوں، جب تک تیرا شوہر اجازت نہیں دے گا میں تجھے کربلا کے سفر
سفر پر نہیں لے جا سکتا، ایک جملہ کہا بھائی انتظار کرو، اجازت ملی تو ساتھ لے جانا، نہ ملی تو میرا جنازہ پڑھا کر جانا۔ وہ زیادہ رو جو بہن بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اللہ جانے 70 قدم کے فاصلے سے اجرکم علی اللہ، اللہ جانے اس بہن نے بھائی کو ذبح ہوتے کیسے دیکھا ہوگا۔ یہی تو وجہ ہے امیر مختار نے جب گرفتار کیا، ظالم اسلام کہتا ہے جانور کو پیاسا ذبح نہ کر، جانور کو تیز چھری سے ذبح کر، تم کیسے حیوان تھے، میرے آقا کو پیاسا ذبح کیا، میرے آقا حسین کو 13 ضربوں سے ذبح کیا، سنا ہے تیرا خنجر کونڈ تھا، کہا کوند نہیں تھا، ہر ضربت چلا کر دیکھتا تھا شاید علی کی بیٹی خیموں سے باہر آ جائے، ہمیں خیموں میں داخل نہ ہونا پڑے۔ کوئی اتنی بڑی پردہ دار تھی میری آقا زادی زینب، بھائی کو ذبح ہوتے دیکھتی رہی لیکن خیموں سے باہر نہیں نکلی، اللہ جانے باہر نکلی ہوگی تو کس مجبوری کے تحت نکلی ہوگی۔ بس اس سے بڑا جملہ نہیں ہے، یزید کا دربار، علی کی بیٹی تیرا سب سے بڑا مصائب کون سا ہے، سب سے بڑا دکھ تیرا کون سا ہے؟ نہیں فرمایا اکبر کی شہادت، نہیں فرمایا بھائی عباس کے بازوؤں کا قلم ہونا، نہیں کہا میرے حسین کا 13 ضربوں سے شہید ہونا، ایک جملہ کہا میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے میں علی و زہرا کی بیٹی، میرے سر پہ چادر نہیں ہے، بدماشوں کا ہجوم ہے، تیرے جیسے شرابی سے بات کر رہی۔ یہی دکھ یاد کر کے ہمارے زمانے کے امام روتے ہیں، میرا اللہ مجھے اذن ظہور دے، میں جا کر بتاؤں کس طرح میری دادیوں کو بازاروں میں پھرایا گیا۔ میرا اللہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کی زیارت نصیب فرما۔